مجھے نہیں نا سمجھ آتی. اچھا, ہیلو, گڈ ایوننگ ایوری ون. اور آئی ہوپ کہ سب کی یہ ایوننگ بڑی گڈ رہی ہوگی. اور آج جو میں نے یہ ٹاپک سوچا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, مومنٹ ٹو مومنٹ, وہ اس پہ ہے کہ ہر لمحہ جو ہے ہماری زندگی کا گزرا ہے. یہ آج کل جو چل رہا ہے کووڈ-19, اس پہ آ کے ہم لوگ جو سارے ہیں, ہماری زندگیاں جو ہیں رک سی گئی ہیں سب کی. ہر لمحہ جو ہے مومنٹ ٹو مومنٹ, ہر لمحہ جو ہے وہ رکا رکا سا لگ رہا ہے. زندگی رک رک کے چل رہی ہے. کچھ ڈرے ہوئے ہیں, کچھ گھبرائے ہوئے ہیں, کچھ بہت بریولی سارا کچھ فیس کر رہے ہیں, کچھ کو پرواہ نہیں ہے, اور کچھ لوگ شاید کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ ہر لمحہ, ہر مومنٹ اپنی لائف کا جو ہے اس کو جی بھر کے جئیں, اس کو پورا فل آف لائف ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو فل آف لائف ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ اگر ہم یہ جو جیسے اوپر تصویریں لگائی ہیں میری بیٹی نے, کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک اولڈ لیڈی ہے اور وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ, اور ایک اولڈ فادر ہیں, اور وہ اپنے شاید بیٹا ہے یا داماد ہے, میاں بیوی ہیں. بہت سارے لوگوں نے شاید یہ کوالٹی ٹائم اس سے پہلے نہیں گزارا ہوگا. اس طرح سے مومنٹ ٹو مومنٹ ہم نے یہ لمحے نہیں گزارے ہوں گے, اتنی قربت میں ہم نہیں رہے ہوں گے. شاید پتہ نہیں, کچھ لوگ, میرا خیال ہے کہ اس زندگی میں اس طرح چل بھی نہیں سکے اور اس دنیا سے چلے گئے. اور ہر لمحے کو بڑا پریشیس جانیں, ہر مومنٹ کو بڑا پریشیس سمجھیں, اور جانیں کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ جو مومنٹ ہے خدا نے ہمیں اسپیشلی کس مقصد کے لیے دیا ہے. اور جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں, میں ان کے لیے اس وقت بات کروں گی کہ ظاہر ہے وہ احتیاط بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور ہر پریکاشن کر رہے ہیں ہم لوگ, اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بیماری سے بچے رہیں. لیکن اس میں ڈپریشن میں نہ جائیں پلیز. ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے وہ ہمیں ہر اس لمحے سے دور لے جاتی ہے جو کہ ہم بڑا بھرپور اپنی زندگی میں گزار سکتے ہیں. کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ دیکھیں, اس سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں جیسے کینسر ہے, ٹی بی ہے, ٹائیفائڈ ہے, ٹائیفائڈ بول رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے آ گیا ہے, اور بہت ساری ایسی بیماریاں جن سے ہماری ڈیتھس, انسانوں کی ڈیتھس ہوتی رہی ہیں. کیونکہ ہر جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کے جانے کا کوئی نہ کوئی سبب تو بنا ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ہے, اس کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اندر کا حال نہیں جانتے. صرف اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ خوش رہ سکتے ہیں, اور ٹینشن سے دور رہ سکتے ہیں, اور انزائٹی سے دور رہ سکتے ہیں. لیکن یہ کئی دفعہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. لیکن یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم خوش رہیں اور خوش رکھیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات آج میں آپ سے کرنے لگی ہوں, وہ یہ ہے کہ شاید آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوگی یہ بات, کہ ہم جتنا دوسروں کو خوش رکھیں گے اتنا ہی خوش ہم خود بھی رہ سکتے ہیں. جتنا دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی خوش ہم خود بھی رہیں گے. یہ پکی بات ہے اور میرا ایمان ہے اس بات پہ, اور میں نے اس کو آزمایا بھی ہے کہ جب میں بہت چھوٹا سا کام کر کے بھی کسی دوسرے کو خوش کرتی ہوں تو اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. اب میں آپ سب کو ایک ایگزامپل دینے لگی ہوں جو میری اپنی نہیں ہے, یہ میری اپنی بات نہیں ہے, یہ میں نے کسی سے سنی ہے, اور میں آپ کو ویسے ہی یہ بات سناؤں گی. اور خدا ان کو بھی اس بات کا بڑا اجر دے جنہوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ یہ بڑی قیمتی بات ہے, اور اس سے ہماری زندگیوں میں بہت اچھے اثرات اس بات کے ہو سکتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ اس بات کو فالو کرنے کی کوشش کرے. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک جینٹس ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے پاس سائیکل نہیں تھی, تو میرے ایک دوست نے مجھے سائیکل دی ایک دن کے چلانے کے لیے کہ آپ ایک دن میری سائیکل کو اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں, اس کو چلا بھی سکتے ہیں, اس پہ خوب آپ موج مستی کریں, آپ ایک دن پورا اس کو اپنے پاس رکھیں اور خوب انجوائے کریں. تو انہوں نے سارا دن سائیکل اس چھوٹے بچے نے اپنے پاس رکھی, خوب چلائی, خوب گلیوں میں گھومتا پھرتا رہا, خوب موج مستی کرتا رہا, اور پھر رات کو تھک کے جب سو گیا. لیکن جب وہ صبح اٹھا تو وہ خوش نہیں تھا, کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ آج یہ میری سائیکل واپس چلی جائے گی اور وہ اپنی سائیکل واپس لے لے گا, اور میں پھر سے اسی مطلب اب سائیکل مزید میرے پاس نہیں رہنے والی. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, چوتھا دن بھی گزر گیا, لیکن وہ دوسرا لڑکا سائیکل لینے نہیں آیا.
لیکن 4 دن اس بچے نے جس کی یہ سٹوری ہے اس نے سائیکل بھی نہیں چلائی، لیکن وہ 4 دن خوش بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ یہی سوچتا رہا کہ سائیکل جانے والی ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی ہے، بالکل یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے یہ ایک دن واپس بھی جائے گی، تو اس کے لیے اتنا زیادہ ٹینس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو 4 دن ہیں زندگی کے جو ملے ہیں اس کو انجوائے کریں، اس کے لیے خدا سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ یہ جو دن تو نے ہمیں دیے ہیں کیا ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے دیے ہیں، اکٹھے وقت گزارنے کے لیے دیے ہیں، کچھ اپنے میں سکل بڑھانے کے لیے دیے ہیں، یا اپنے گھر کو چیک کرنے کے لیے دیے ہیں، یا ان لوگوں سے محبت بڑھانے کے لیے دیے ہیں جن سے ہم فون پہ تو بات کر ہی سکتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم نے کبھی محبت سے بات نہیں کی، یا بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے ہم ناراض ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس ڈر اور خوف کے عالم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ساروں کو ہی سوچنا چاہیے کہ خدا نے یہ جو ٹائم دیا ہے ہمیں اس لیے تو نہیں دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تاکہ وہ ہمیں پاک صاف کر کے اپنے پاس لے کے جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایک اسی بات کا دوسرا پہلو بھی سوچنا چاہیے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ سب جیتے رہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔